بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اس پر ان سے بات کریں گے. خاقان نجیب صاحب, آپ کو لگتا ہے جو پریکاشنری میئرز ابھی لیے گئے ہیں اور جو اناؤنسمنٹ وزیر اعظم کی جانب سے کی گئی ہے کہ ہم 4 دن ہفتے میں دفاتر کھولیں گے اور جو صاحب ثروت افراد ہیں ان کو آگے بڑھنے کا کہا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی اپنائی جائے گی اور جو مزید بوجھ ہم نے عوام پہ ڈالنا ہے کوشش کریں گے وہ عوام پہ نہ ڈالیں, حکومت خوب برداشت کرے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بوجھ عوام پر پہلے ڈالا گیا خود حکومت برداشت کرتی پہلے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ میجر آر دا کی ہیئر ٹو موو فارورڈ. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو پاکستان کے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہو. سو اس میں ورک فرام ہوم کہیں, جس میں ورک ہیبٹس ہیں, جس میں آپ موبلٹی کہیں, جس میں انرجی ایفیشنسی کہیں, پبلک بیہیویئر کہیں, ایکسپینڈیچرز پہ کٹ کریں, یہ سب ضروری اقدامات ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. پاکستان میں اگر یہ نہیں کریں گے تو جو تیل پڑا ہوا ہے اس کو آپ ضائع کر دیں گے یا یوز کر لیں گے. دس از دا ٹائم کہ اگر 22 دن کا تیل ہے تو اس کو ہم 35 دن تک لے کے جائیں. تو ان کی ڈیپتھ پہ آپ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک اور بوجھ کا تعلق ہے, آپ کے پاس ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, اس میں آپ کے پاس 105 روپے آپ پیٹرول پہ ہے. آئی ایم ایف سے بات کر کے کوئی گنجائش پیدا کریں. لیٹس ہوپ. آج تیل کی قیمت انٹرنیشنلی $20 نیچے آ گئی ہے اس وقت, اور اس کی وجہ بڑی جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز میں بھی تھوڑی ایزنگ ہے, تھوڑا G7 نے بھی اپنے جو ریزروز ہیں ان کو کھولا ہے. تو آل ان آل یہ وقت گزارنا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور ڈیمانڈ مینجمنٹ کے ساتھ جتنا بھی ڈیپتھ پیدا کریں گے اتنا ہی یہ وقت جو ہے ایزیلی گزر جائے گا. ڈیمانڈ مینجمنٹ ہو تو وقت آسانی سے گزر جائے گا. خاقان نجیب صاحب, ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شرائط صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. جی افتخار صاحب. جی خاقان صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی سن رہا ہوں. جی بنیادی طور پہ سر جو کرٹیسزم گورنمنٹ وقت پہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ کے سٹاکس آلریڈی پڑے تھے, جو سستے داموں خریدے گئے تھے, ان کو مہنگا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور کرٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید جو آئل کمپنیز ہے یہ سارا فائدہ ان کو پہنچایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرٹیسزم درست ہے؟ دیکھیے, اس وقت جو آئل کے ریزروز تھے, یہ جو قیمت تبدیل کی گئی تھی یہ ایک پرائس انڈیکیشن کی گئی تھی تاکہ نہ ہورڈنگ ہو سکے اور نہ ہی زیادہ ڈیمانڈ آئے. پر جو اصل میجرز تھے وہ ہیں ڈیمانڈ کو مینج کرنے کے میجرز. تو مچ بیونڈ دی پرائس ہمیں ان پہ موو کرنا تھا. تو اب اگر حکومت ان پہ موو کر رہی ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ان کا جسے آپ کہتے ہیں ڈیٹیل کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اس میں اور ڈیپتھ کیسے پیدا کی جائے. بٹ ڈوئنگ دس what you call mobility management, what you call جسے کہتے ہیں work management, what you call energy efficiency, that is really really true. اور pricing signal بھی دینا جو ہے وہ ضروری تھا. وہ profits کہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں اس پہ بات ضرور کی جا سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں موبلٹی مینجمنٹ کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے, اگر قیمتیں نہیں بڑھاتے تو ذخیرہ اندوز ایکٹیو ہو سکتے تھے اور پھر ملک کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا. خاقان صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ غالباً خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. افتخار شرائط صاحب, میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس وقت کی ضرورت کہا جائے تو غلط نہیں ہے. تو جو انہوں نے کہا کہ جس طرح بھی اس چیز کو ہم نے مینج کرنا تھا وہ کیا جاتا, تو نقطہ اور سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر یہ قیمتیں نہیں بڑھاتے. خاقان صاحب یو بیک؟ خاقان صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟